موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے ہیں. جب آپ وادی سینا سے وہ 40 دن گزار کے واپس پلٹے, آپ نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت میں پایا تو آپ بڑے غضبناک ہوئے. آپ نے وہ تورات شریف بھی وہ بھی رکھ دی, بلکہ القى الالواح, آپ نے وہ ڈال دی, پھینک دی, غضبناک ہو گئے اور اپنی اس قوم کی اس حالت پہ بہت زیادہ آپ کو غصہ آیا. اپنے بھائی کی داڑھی بھی پکڑی. حضرت ہارون علیہ السلام کی تفصیلات ہیں پارہ 9 میں, یہ دوسرے پاؤں میں یہ تفصیل کے ساتھ تقریباً 3 رکوعات پر مشتمل, بلکہ 4 رکوعات پر مشتمل یہی واقعہ چلتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں وادی سینا میں جب آپ کی قوم کی توبہ کی قبولیت کی منظوری ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا فرمائی. قرآن کریم میں آتا, وہ دعا فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یا اللہ دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے حسنہ لکھ دے. قرآن کریم کے الفاظ کا یہ معنی, یا اللہ دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے, یعنی ہم بنی اسرائیل کے لیے, میرے لیے اور میری امت کے لیے حسنہ لکھ دے. انا ہدنا الیک, بے شک اے اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا, توبہ کی. تو نے کہا فاقتلوا انفسکم, اس بچڑے کی عبادت کی پاداش میں, اس کی سزا کی پاداش میں تم یہ اپنے آپ کو قتل کرو. تو ہم نے وہ بھی حکم تیرا مانا اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا. 70,000 ہم نے اپنے بندے بھی مارے. تو یا اللہ اب ہمارے لیے حسنہ لکھ دے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیسے فرمایا؟ فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرا عذاب ہے, جسے میں چاہوں میں اپنا عذاب پہنچاؤں, اسے میں عذاب میں مبتلا کروں. ہاں یہ سن لو, ورحمتی واسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. یہاں تک آیا کریمہ آ کر یہ ختم نہیں ہوئی, بلکہ مفہوم آگے چل رہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جملوں کے ساتھ جواب کا آغاز اور تمہید بنا کے کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں عطا فرماؤں, میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اب ارشاد فرمایا فساکتبھا, اے موسیٰ علیہ السلام جس حسنہ کی آپ اپنی امت کے مقدر بنانے کے لیے, نصیب بنانے کے لیے, ان کے حق میں لکھوانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, فساکتبھا, میں وہ حسنہ لکھوں گا, حسنہ وہ میں لکھ دوں گا. لیکن کن کے لیے؟ للذین یتقون, ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور وہ زکاتیں بھی دیتے ہیں, والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان بھی لاتے ہیں. اور وہ ہیں کون؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ نبی امی رسول کے متبعین ہوں گے, میں ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام حسنہ لکھوں گا. ابھی ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع کے تصدق سے رب تعالیٰ نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو وہی ارشاد فرمائی, اس میں ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں یہ حسنہ اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے لیے لکھوں گا. اب آگے یہ آیا کریمہ چل رہی ہے. ایک تو یہ پتہ چلا یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور صبح میں میں نے اس کے متعلق یہ عرض کیا, قرآن کریم میں حسنہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کے معنی میں ہے. قرآن کریم میں آپ ایک آیا کریمہ عمومی طور پہ آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بعض اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں جو یوں کر کے دعا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما, آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اس آیہ کریمہ میں دنیا میں حسنہ, اس سے مراد انسان کی جسمانیت, اس کا وجود, اس کی زندگی اور زندگی کی بقا اور ضروریات زندگی, اور پھر اس کے ساتھ صحت و تندرستی, انسان کے لیے اولاد, جان مال, یہ ساری چیزیں, مکان اور جتنا سامان زندگی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حسنہ میں ایمان بھی داخل ہے, ایمان پر استقامت بھی ہے, اور اعمال صالحہ کی انسان کے لیے آسانی اور اس کی تسہیل یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. آخرت کی حسنہ میں عذاب قبر سے محفوظ رہنا, اور با ایمان اس دنیا سے جانا, عذاب قبر سے محفوظ رہنا, کل روز قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے حفاظت, آسانی کے ساتھ یہ حساب کا ہو جانا, آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جانا, جہنم سے محفوظ کر دیا جانا, جنت میں داخل کر دیا جانا, یہ ساری چیزیں حسنہ میں داخل ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرما دی تھی. کیا ان کے لیے دین نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ان کے پاس تورات شریف نہیں تھی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا صاحب کلمہ رسول نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں تو انہیں بھی حاصل ہیں، اور آخرت میں مغفرت ان کے لیے بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ آخر وہ کیا چیز ہے جسے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نبی امی کے غلاموں کے لیے، اس کے متبعین کے لیے لکھوں گا؟ علماء کرام فرماتے ہیں وہ حسنہ دنیا میں یہ ہے کہ اس امت کے لیے نبی علیہ السلام کے توسل سے توبہ کے طریقے آسان کر دیے گئے ہیں، عبادات آسان اس پر مسلط کی گئی ہیں۔ یہ آپ کے امتی اگر 5 نمازیں پڑھیں گے رب تعالیٰ ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ 1 مہینے کے روزے اور 6 اس کے ساتھ اور اگر رکھ لیں گے رب تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر سرکار کے امتی لیلۃ القدر میں عبادت کر لیں گے تو رب تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ رات ساری رات کھاتے رہیں، سحری کریں۔ پہلی امتوں کے لیے سحری جائز نہیں تھی، نسائی کی حدیث ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے امتی اگر سحری کریں گے تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کیا کرو۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہی یہی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو، رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلاۃ نازل فرماتے ہیں۔ یہ اعزازات ہیں، یہ حسنہ ہے جو نبی علیہ السلام کے توسل سے امت کو نصیب ہوا۔ اس کے علاوہ بے شمار اور بھی چیزیں ہیں۔ آخرت میں حسنہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس دنیا میں سب سے آخر میں بھیجے گئے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں یہ میرا اعزاز ہوگا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اپنی قبر اطہر سے جو شخصیت باہر تشریف فرما ہوگی وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے، پھر اہل بقیع ہوں گے، پھر اہل مدینہ ہوں گے، پھر اہل مکہ ہوں گے، پھر اہل عرب ہوں گے، پھر اس کے بعد سارا عجم ہوگا، پھر اس کے بعد بقیہ امتوں کی باری آئے گی۔ سب سے آخر میں کیوں آپ کی امت کو بھیجا گیا؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک تعلق اور ایک وجاہت ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اگر سرکار ارشاد فرماتے اگر یہ میری امت یہ پہلی امتوں میں سے ہوتی تو جو بعد میں امت آتی میری امت کے حوال ان کے سامنے بیان ہوتے۔ یہ آخری امت ہے، اب اس امت کے گناہ کسی اور کے لیے بیان نہیں کیے جائیں گے۔ پہلی امتیں ایسی بھی ہوئی ہیں، کتنی سخت ہے یہ زکوٰۃ کا ان کے لیے قانون کتنا سخت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں 50% زکوٰۃ دینا فرض تھا، لیکن ہماری امت کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ 1 کروڑ میں سے 50 لاکھ روپے زکوٰۃ دو، صرف 2.5 لاکھ دینے، 100 میں سے 2.5 روپے دینے، بڑا آسان کام ہے۔ لیکن اس دور میں ہماری اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن اس دور میں کیا دیکھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں پارہ 20 میں سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک بہت بڑا عالم بھی ہے تورات کا، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تورات کا حافظ بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی بھی تھا قارون، بہت بڑا مالدار تھا۔ جب اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے مالوں سمیت گھروں سمیت ہم نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اگر قوم موسیٰ ہو اسے ایمان کی دولت تو ملتی ہے، مغفرت کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ بھی کھلا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دیتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی وجاہت ہے کہ جب تک محبوب علیہ السلام کی امت اس زمین پر رہے گی رب تعالیٰ اجتماعی طور پر سب پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس میں سمجھتا ہوں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے تو میرے آپ کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں نازل ہو رہا۔ قرآن کریم میں آتا ہے پارہ 9 میں سورہ انفال میں کافروں نے کہا اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب اليم۔ کافر کہنے لگے یا اللہ، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرما، فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم، یا ہم پر دردناک عذاب بھیج۔ اب کیا نبی علیہ السلام سچے نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ لیکن کیا کافروں پر عذاب نازل ہوا؟ کیا ان پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ رب تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن میں ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محبوب جب تک تو ان کے اندر موجود ہے رب تعالیٰ ان کافروں کو عذاب نہیں دے گا۔ میرا اور آپ کا حیا نہیں، آقا کا حیا ہے۔ رب تعالیٰ کو اپنے حبیب کا تعلق ہے اور اس کی وجاہت ہے۔